جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو۔ زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے، امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے، سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے، وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔
جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔ ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گواہ دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حس ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے
کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے، لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اے مومن، تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہاری خواہشات نفسانی ہے، اسے دبائے رکھو ورنہ یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں خوبصورتی دے رکھی ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر سلطنت کا بادشاہ بنانے پر قادر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں نہ رہو، صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو۔ اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہیں دھرتا، بے فائدہ گفتگو سے بچتا ہے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھتا ہے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرتا ہے، اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھتا ہے، تو جان لیں کہ اب آپ مضبوطی کے سب سے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ دنیا میں سب سے خوش نصیب وہ شخص ہے جس کے پاس سکون ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ قرآن عرش کی بلندی سے فرش پر آیا تاکہ فرش پر موجود انسان کو عرش والے سے ملا دے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ۔ جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا جانے والا بوجھ ہے۔ اگر اپنی پرواز بلند رکھنی ہے تو اپنا بوجھ ہلکا رکھے۔ ہر چیز تیرے جمال کی آئینے دار ہے، ہر چیز پکارتی ہے تو پروردگار ہے۔ گلاب پیش نہ کر پاؤ تو یہ کافی ہے کہ کسی کی راہ سے کانٹا کوئی ہٹا دینا۔ خواہش ریشم کے کیڑے کی طرح کام کرتی ہے۔ انسان خواہشات کے ریشم کو بنتا بنتا خود اسی خول میں دم گھٹنے سے مر جاتا ہے۔ رشتوں کا سودا ہر روز بدلتا رہتا ہے، میٹھا، نمکین، کھارا، بس یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ ہر دن اس میں کیا ملاتے ہیں۔ کوئی اگر تم سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا، محبت سمجھانے نہ لگ جانا۔ جب حاصل ہو جائے تو خاک برابر، رزق بھی، عشق بھی، نصیب بھی، رقیب بھی۔ دروازہ دل کا ہو، دماغ کا یا گھر کا، ہلکا سا بھی کھل جائے تو دوسری جانب کچھ نہ کچھ ضرور نظر آتا ہے۔ اخلاق ایک ایسا ہیرا ہے جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔
اپنی زندگی تم صحرا جیسی قبول کرو، لیکن دوسروں کی زندگی ویران نہیں کرنا۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بدلتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ دلوں پر راج کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ لوگوں کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی جلدی تم اللہ سے امید رکھتے ہو۔ رب سے ہر شخص کا اپنا اپنا تعلق ہوتا ہے اور اس کی کوئی وضاحت نہیں کی جا سکتی۔ درود شریف کیا ہے؟ گناہوں کی معافی، مشکلات سے چھٹکارا، درجات کی بلندی اور رحم کی ایسی درخواست جو کبھی لوٹائی نہیں جاتی۔ اللہ تعالی رزق کی طرح اچھے اخلاق کی بھی تقسیم کرتا ہے۔ رزق سب کو ملتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اے مولا، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، اور جس کا کفیل تو ہے پھر وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ تیرا رب وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے کہکہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 عادتیں تم میں موجود ہیں تو دنیا سے اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، اچھے اخلاق اور پاکیزہ حلال لقمہ۔ جس کو چاہا جاتا ہے وہ ہمیشہ ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے، چاہنے والوں ہی کو اس کے ارد گرد گھومنا پڑتا ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جب دشمن دوست کا لبادہ اوڑھ کر دشمنی کرتا ہے۔ خوبصورت زندگی خود بخود نہیں بن جاتی، اس کی تعمیر روزانہ کی دعاؤں سے اور کوشش سے کی جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ تمام بدن مفلوج کر دیتا ہے، اور جب سوچے جکڑی جائیں تو روحوں تک کی آہ نکل جاتی ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے، اور انسان کی قیمت اس کی خوبیاں ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جسے مصیبت میں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہر گناہ سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اپنے گناہ کی صفائی پیش کی جائے۔ برے لوگوں کی صحبت میں برائی پیش آتی ہے، جیسا کہ ہوا گندی اور بدبودار چیزوں کے پاس سے گزرنے سے بدبودار ہو جاتی ہے۔ کہاں سے لائے وہ معصومیت فرشتوں سی، وہ آدمی ہے گناہوں سے اس کا رشتہ ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر دن اچھا ہو، لیکن ہر دن میں کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوتا ہے۔ مسکراتا ہوا چہرہ قدرت کی طرف سے عطا ہونے والا پاکیزہ رزق ہے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو نیکی کے بغیر گزار دیا۔ بدگمانی اور لالچ اللہ کی ناشکری ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی طاقت خوراک کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وجہ سے ہے۔ دوسروں کی مدد کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور ہوں یا مالدار ہوں، صرف آپ کا رحم دل ہونا کافی ہے۔ ہم حقیقی محبت سے کوسوں دور ہیں، ہم ظاہری صورتوں اور خوبیوں سے بہک گئے۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ فانی چیزوں کا محتاج ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اے لوگو، جو چیز ختم ہونے والی ہو اس پر کبھی بھروسہ مت کرو۔ جس شخص کو سچ معلوم ہو جائے اور وہ جان لے کہ حقیقت کیا ہے تو وہ رنگوں سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ جو شخص ان ختم ہو جانے والی چیزوں کے پیچھے بھاگے گا وہ ہمیشہ مشکلات اور تکلیفوں میں مبتلا رہے گا۔ مومن کی خوشی اس کی رب کے لیے اطاعت میں اور غم گناہ انجام دینے پر ہوتا ہے۔ اپنی سرکش خواہشات سے جہاد کرو تاکہ اپنے نفس کو ان خواہشات سے روک سکو۔ خواہشات نفسانی کے ساتھ جہاد کرنا
دشمن سے جہاد کرنے کی طرح واجب ہے۔ سب چھوٹ جائے مگر بس اللہ سے رابطہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر تم خود اس کی طرف چل کر نہیں جاؤ گے تو وہ کوئی غم بھیج کر تمہیں اپنی طرف واپس بلا لے گا کہ تم سے زیادہ تمہارا رب تمہاری فکر کرنے والا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، کیونکہ جو نعمتیں دیتا ہے وہ نعمتیں لینا بھی جانتا ہے۔ جو عزت دیتا ہے وہ ذلت کا لباس بھی پہنا سکتا ہے۔ جو تخت پر بٹھاتا ہے وہ فرش پر بھی لا سکتا ہے۔ 3 چیزیں کمر توڑ دیتی ہیں: اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا، اپنے گناہوں کو بھول جانا، اپنی رائے کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جاہل کی زندگی اور عقل مند کی موت پر دنیا ہمیشہ آنسو بہاتی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو ایسی جگہ رہے جہاں لوگ اس کی قدر کریں۔ مومن دولت مندی میں بھی گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا کی گندگی سے صاف ستھرا رہتا ہے۔ گناہ سے بڑا گناہ پر قائم رہنا ہے۔ مضبوط شرط کے بغیر موت کی آرزو بیکار ہے۔ کسی کی اچھی بات اس کے عمل کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ ایک دوست اچھا ہو تو 1000 دشمنوں کے برابر ہوتا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو ہمیشہ صحیح کہنا شروع کر دو گے تو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے میں غلطی کرو گے۔ جس کو حیا نے اپنا لباس پہنا دیا اس کے عیب لوگوں کی نظروں کے سامنے نہیں آتے۔ دوسروں کو نیک کام بتلانا انسان کو نیک کام کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ جب تم کسی انسان کی طبیعت کو پرکھنا چاہو تو اس سے مشورہ لو۔ یقیناً تم اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی اور بدی سب جان جاؤ گے۔ بہتر ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنے ساتھ انصاف کرے۔ کوئی بھی لباس کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اس دنیا سے صرف 2 طرح کے لوگ ہی آزاد ہیں، ایک دیوانے اور دوسرے مردے۔ کچھ لوگ عقل مندوں میں رہ کر بیوقوف بن جاتے ہیں۔ کئی بار مجبوریاں محبتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دولت اور حسن کی لالچ میں اپنی سیرت مت خراب کرو، کیونکہ دولت دنیا میں اور حسن مٹی میں دفن ہو جائے گا۔ دل غائب کو حاضر رکھتا ہے اور ذہن حاضر کو غائب۔ سیکھو ایسے کہ سکھا سکو۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے؟ محبت تو توجہ اور اہمیت چاہتی ہے۔ آپ کو آواز دی جائے اور آپ ماتھے پر بنا بل ڈالے کہیں میں حاضر۔ کئی مرتبہ لوگوں کی ہمدردی ہمارا نقصان کر دیتی ہے۔ ایسی ضرورت میں مبتلا ہونے سے بچو جس میں شرمندگی ہو۔ کوئی بھی اس سے خوش نہیں اور وہ خود سے پریشان ہے۔ لفظ جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن لہجہ یہ تکلف نہیں کرتا، اور رویے تو ہوتے ہی سچے ہیں۔ خدا پر ایمان لانے کا سبب موت کا تصور ہے۔ اگر موت پر قابو پا لیا جائے تو تمام انسان ملحد ہو جاتے۔ ضرورت مندی نفس کے لیے ذلت کی وجہ ہے، عقل کو دور کرنے والی اور غم اور فکر کو بڑھانے والی ہے۔ امید ہمیشہ جھوٹ بولتی ہے اور آدمی کی طویل زندگی اس کے لیے عذاب بنا دیتی ہے۔ بے موقع شرم کرنا روزی کو روکتا ہے۔ دل میں کھوٹ رکھنے سے عیب اور برائی پروان چڑھتے ہیں۔ قوموں کی بلندی بلند ہمتوں سے ہے، نہ کہ بوسیدہ ہڈیوں سے۔ یعنی مرنے والوں پر فخر کرنے سے بلند مرتبہ نہیں ملتا۔ سنو تاکہ جان لو اور خاموش رہو تاکہ محفوظ رہو۔ جو کسی علم کو نہیں جانتا وہ اس سے دشمنی رکھتا ہے۔ امید غافلوں کے دلوں پر شیطان کی حکومت ہے۔ دنیا داروں کے ساتھ زیادہ میل جول نہ رکھ، کیونکہ اگر تو ان کو خوش نہ رکھ سکے تو تیرے دشمن ہو جائیں گے۔ عقل مند ہمیشہ رنجیدہ اور غمگین رہتا ہے۔ یہ دن تمہاری عمر کے صحیفے ہیں، لہٰذا ان کو بہترین اعمال سے بھر ڈالو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہوتا ہے
جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ احتیاط کو چھوڑ دینا بہادری کے لیے آفت ہے۔ سب سے زیادہ پہنچی ہوئی نصیحت مرنے والے کے گرنے کی جگہوں سے عبرت حاصل کرنا ہے۔ اعمال نیتوں کے ہی پھل ہیں۔ دوست ایک جان ہے جبکہ وہ جدا جدا جسموں میں ہے۔ دنیا روتے ہوئے انسان کا کہا ہے۔ عقل مند اپنی لذتوں کا خود دشمن ہوتا ہے۔ مراد کا پا لینا ایک تسلی ہے۔ علم زندگی بھی ہے اور شفا بھی۔ عبادت کی آفت ریاکاری ہے۔ جاہل کی سلطنت اس کے عیبوں کو سب کے سامنے لا دیتی ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس کی وجہ بنتی ہے۔ جس کو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو وہ یہ کہنے میں نہ شرمائے کہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ آنسو جو خدا کی حضوری میں بہتے ہیں ان کی قدر بیش قیمت موتیوں سے بھی زیادہ ہے۔ خدا مخلوق کا حساب ایک ہی وقت میں اس طرح لے گا جس طرح سب کو رزق ایک ہی وقت میں دے دیتا ہے۔ جو ڈر اور خوف پر سوار ہو جاتا ہے وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ انسان کے غم اس کی ہمت کے برابر ہوتے ہیں اور اس کی غیرت اس کے ننگ اور عار کے برابر ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کمزور بزرگ کی رائے میرے نزدیک ایک نوجوان کی طاقت سے بہتر ہے۔ خواہش سے جنگ کرنا عقل کی سردار ہے۔ ہر وہ شخص مشغول ہے جس کے سامنے جنت اور جہنم ہے۔ مر جانا راز کو ظاہر کر دینے سے بہتر ہے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ کمین اپنے گزشتہ احسانات کو قرضہ سمجھ کر ان کا تقاضا کرتا ہے اور انہیں ظاہر کر دیتا ہے۔ انسان کی فضیلت اس کی عقل میں ہے۔ علماء سے کسی نے اتنی دشمنی نہیں رکھی جتنی جاہل رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو ماننے سے انکار نہ کر دینا، بلکہ یہ سوچ کر اس پر غور کرنا کہ تم ناسمجھ ہو۔ عقل مند شخص اپنے جیسے ہی کو پسند کرتا ہے۔ حکومت اور انتظام مردوں کے لیے میدان آزمائش ہے۔ کتنے ہی ڈھونڈنے والے نا امید ہو گئے اور کتنے ہی نہ ڈھونڈنے والوں کو روزی دے دی گئی۔ اپنے اندر کو خراب کر لینا بھی ایک مصیبت ہے کہ یہی مصیبت اور بلاؤں کا سرچشمہ بن جائے گا۔ قدرت اور طاقت کی آفت نیکی نہ کرنا ہے۔ وعدہ ایک مرض ہے جس کی صحت اس کے پورا کرنے میں ہے۔ لوگوں سے نا امیدی آزادی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ دل کا روزہ زبان کے روزے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر ہے۔ والدین اور درخت دونوں بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ان کی چھاؤں ہمیشہ گھنی رہتی ہے۔ امانت داری کی بربادی خیانت دار کی اطاعت میں ہے۔ جس چیز کا ظاہر کرنا صحیح نہیں ہے وہ امانت ہے، چاہے اس کو چھپائے رکھنے کا تقاضا کیا گیا ہو یا نہیں۔ حسد ایک لا علاج بیماری ہے جو حاسد یا محسود کی موت تک دور نہیں ہوتی۔ دلوں کی زینت اخلاص ایمان اور اسلام کی زینت اچھے عمل میں ہے۔ صبر انسانی فطرت کا خوبصورت پہلو ہے۔ ایک شریف آدمی اس وقت بے قابو ہو جاتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور ایک پست فطرت انسان اس وقت بے قابو اور جامے سے باہر ہوتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہو اور اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ امید سیراب کی مانند ہے، ہر دیکھنے والے کو دھوکہ دیتی ہے، اور جو اس سے امید جوڑتا ہے اس سے وعدہ خلافی کرتی ہے۔ بے شک ایمان کا ٹھکانہ دل ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے غافل ہیں کہ اللہ ان کے عیب چھپا دیتا ہے اور ان کی خرابیاں ظاہر نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی زندگی کی مدت کا مالک نہیں ہے اور وہ اپنی امید کو لمبا کرتا جا رہا ہے۔ آخرت کے فرزند بن جاؤ، دنیا کے بیٹے نہ بنو، کیونکہ قیامت کے دن ہر بیٹا اپنی ماں سے ملا ہوگا۔ جو اپنے درد کو 3 روز تک چھپاتا ہے
اور خدا سے اس کی شکایت کرتا ہے تو خدا ہی اس کو شفا دینے والا ہے۔ اپنے عیبوں پر نظر کر اور اپنے بھائی کا عیب چھپا تاکہ تو بے پردہ نہ ہو جائے۔ امید کو جھوٹا سمجھو اور اس پر یقین نہ کرو، کیونکہ یہ دھوکہ ہے اور امیدوار دھوکے میں ہے اور فریب میں پڑا ہوا ہے۔ تمہاری بادشاہی اس دن حق پر ہوگی جب تم نفس کی غلامی سے آزاد ہو جاؤ گے۔ بے شک تم آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے زیادہ ضرورت مند ہو بنسبت اس کے کہ دنیا کے گھر کو آباد کرو جو کہ فنا ہو جانے والی ہے۔ بے شک خرید و فروخت میں سب سے زیادہ نقصان میں رہنے والا اور کوشش میں سب سے زیادہ نا امید شخص وہ ہے جس نے اپنی امیدوں کو پورا کرنے کے چکر میں اپنے بدن کو گھلا دیا اور تقدیر نے اسے اس کے ارادے کے مطابق مدد نہ کی تو وہ دنیا میں حسرت کے ساتھ گیا اور آخرت میں شدید نقصان سے دوچار ہو گیا۔ بندوں کا بندوں پر ظلم نہیں بخشا جائے گا۔ عقل مند جب خاموش رہتا ہے تو فکر کرتا ہے، جب بولتا ہے تو ذکر کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو عبرت حاصل کرتا ہے۔ نقصان سے سیکھ لیا جائے تو نقصان نہیں رہتا بلکہ فائدہ بن جاتا ہے۔ آدمی کی سوچ اس کی عقل کا ترازو ہے اور اس کے کام اس کی اصلیت کے نشان ہیں۔ دنیا سانپ کی مانند ہے کہ بدن پر ہاتھ لگاؤ تو نرم اور ملائم، مگر اس کے اندر ایسا زہر بھرا ہے جو جان سے مار ڈالتا ہے۔ آدمی میں یہ 5 چیزیں بڑی بری ہیں: علماء میں بدکاری، حکماء میں لالچ، دولت مندوں میں کنجوسی، عورتوں میں بے شرمی اور بوڑھوں میں زنا کی عادت۔ ایمان کیا ہے؟ خدا کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا۔ تنہائی عبادت گزاروں کے لیے آرام اور سکون کی وجہ ہوتی ہے۔ جہالت ہمیشہ اندھی ہوتی ہے۔ جاہل گویا ایک پتھر ہے جس سے پانی کی بوند نہیں پھوٹتی۔ بہترین دعوت دینے والا وہ ہے جو زبان سے پہلے اپنے کردار سے دعوت دیتا ہے۔ کبھی بھی کسی ایسی چیز سے نہ جڑو جو آپ کی نہیں ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن اور سکون نہیں ہوتا۔ تم چاہے چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہیں، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ دشمن پر قابو پاؤ تو اس پر قابو پا لینے کا شکر ادا کرنے کے طور پر اس کو معاف کر دو۔ جب انسان کو اپنی تلاش کے سفر پر نکلنا پڑے تو اسے تنہا ہی جانا چاہیے۔ سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو دے جن سے اسے کوئی امید نہ ہو، جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ خبردار، اس پر ظلم نہ کرنا۔ لوگوں نے شیطان کی اطاعت کو لازمی قرار دے کر رحمان سے منہ پھیر لیا ہے۔ قیامت کے دن اسی کو امن اور امان حاصل ہوگا جو خدا سے ڈرتا رہا ہو۔ اللہ کا ذکر نیک اعمال کے لیے روح کی طرح ہے۔ ذکر کے بغیر عمل اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ کثرت دعا، تھوڑی گفتگو، کم سونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جو کوئی بھی ارادہ کرے اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بس تم خلوص کے ساتھ توبہ کرو۔ جب دل دوسری طرف مشغول ہو اور غافل ہو تو اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا۔ اپنی آرزوؤں کو لمبا نہ ہونے دو ورنہ تمہارے دل پتھر بن جائیں گے۔ تم لوگ وضو کرتے ہوئے اپنی آنکھ کھلی رکھو، ہو سکتا ہے کہ اس طرح تم لوگوں کو جہنم کی آگ نہ دیکھنا پڑے۔ لوگوں کے دل برتنوں کی مانند ہیں، ان میں سے بہتر وہ ہے جو اچھی باتیں محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہ کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، اور یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اور جو رات کی سیاہی سے گزرتا ہے دن کا اجالا بھی اسی کو ملتا ہے، کسی کو ہدایت کی صورت اور کسی کو انعام کی صورت۔ انسان کو خود سے اتنی محبت تو ہونی چاہیے کہ خود کو دوزخ سے بچا سکے۔ اللہ کے قرب کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی
انسان کے آنسو ہی ہیں۔ ان چراغوں اور موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کا خریدار خود اللہ رب العزت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ احسان، نہ عزت، نہ ذلت۔ کبھی کبھی باوجود آپ کی لاکھ کوششوں کے خدا آپ کے حالات اس لیے نہیں بدلتا کہ وہ آپ کا دل بدلنا چاہتا ہے۔ دنیا جنت نہیں ہے، یہاں خوشی اور غم دریا کے دو کناروں کی طرح برابر چلتے ہیں۔ اگر آپ بہترین سے نوازے جائیں گے تو بدترین سے آزمائے بھی جائیں گے۔ ہمارا عمل ہمیں معزز نہیں کرتا، اللہ کا فضل مقام اور عزت بخشتا ہے۔ اور تم بہتر کو روتے ہو، اللہ بہت کریم ہے، وہ جو کرتا ہے بہترین سے بڑھ کر کرتا ہے۔ پھر نئے زمانے کی سرحد پر کھڑے ہیں ہم لوگ، راکھ ہو جائے گا یہ زمانہ بھی، حیرت کیسی۔ بدحواس دوڑنے سے پر اعتماد چلنا زیادہ بہتر ہے۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ملنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے جن کے الفاظ ان کے کردار کے مطابق نہ ہوں۔ جنہیں زمانے کی فکر ہوتی ہے وہ یہ نہیں چاہتے کہ زمانہ ان کی فکر کرے۔ یہ التجا، دعا، یہ تمنا فضول ہے۔ سوکھی ندی کے پاس سمندر نہ جائے گا۔ عقل مند آدمی کبھی بھی کوئی بڑا کام نہ تجربے کار کو نہیں سونپتا۔ محبت کیا ہے؟ تاثیر محبت کس کو کہتے ہیں؟ تیرا مجبور کر دینا، میرا مجبور ہو جانا۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی زبان میں فصاحت اور بلاغت آئے وہ قرآن حکیم کی تلاوت سے دل لگا لے۔ مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہو، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ نظر کی حفاظت حکمت، دانائی اور فراست کو کھینچ لاتی ہے۔ خاص سے عام کر دے ہر ناقدردان کو۔ خدا سے عشق کریں گے تو سب آپ کا، مخلوق کے چکر میں نہ مخلوق آپ کی نہ خدا آپ کا۔ حجاب اور نقاب بے معنی ہے اگر آپ نے اپنے خیالات کو بے پردہ چھوڑا ہوا ہے۔ گناہ سے باز آئے بغیر توبہ کرنا جھوٹی توبہ ہے۔ میری عقل اور ہوش میری جان کے دشمن ہیں، اے کاش میری آنکھ اور کان نہ کھلے ہوتے۔